الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيعلمون ما أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی شروع میں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا. ایک وہ جو ایمان والے کہلاتے ہیں، مؤمن، اللہ رب العزت کو بن دیکھے ایمان اس پر لانے والے. ایسے لوگوں کی 5 صفات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. پھر اس کے بعد کافروں کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد منافقین کا ذکر فرمایا. گویا اللہ رب العزت نے اس کتاب کی ابتدا ہی میں فرما دیا کہ ہدایت یافتہ لوگوں کا طبقہ کون سا ہے. تم نے اگر ہدایت حاصل کرنی ہے تو تمہیں کس طبقے کے پیچھے چلنا ہے اور کن 2 سے اپنے آپ کو بچانا ہے. پھر پورے کے پورے قرآن کریم کا خلاصہ اللہ رب العزت نے اگلے رکوع میں نازل فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. یہ پورے کے پورے قرآن کریم کا خلاصہ یہاں پہ بیان فرما دیا. اور اس کے بعد ایک چیلنج دیا کہ اگر تمہیں اس قرآن کریم کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ دنیا کے کسی بندے نے بنائی ہے، تو فأتوا بسورۃ من مثلہ، اس جیسی کوئی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لے آؤ. اور اگر تم یہ کام نہ کر سکو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تم قیامت تک یہ کام نہیں کر سکو گے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے ڈرو جس آگ کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. لہٰذا اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ. یہ بنیادی پوری کی پوری دعوت کا خلاصہ ہے. اب جب دعوت کا خلاصہ بھی دے دیا اور جو مشرکین اور اعتراض کرنے والوں کی طرف سے شک و شبے کی جس چیز کے اندر گنجائش تھی اس کا چیلنج بھی اللہ رب العزت نے دے دیا،
تو اب اس کے بعد بات آتی ہے ان لوگوں کی جو اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے، مگر دل کے اندر ضد تھی، عناد تھا، دل کے اندر ہٹ درمی تھی، تو چیلنج کو قبول تو نہ کر سکے، کیا کیا؟ مختلف قسم کے بے جا اعتراضات کرنا شروع کر دیے۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے سے اس وقت یہ طریقہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ جہاں کہیں حق کی بات کو قبول نہ کرنا ہو وہاں پر بے جا قسم کے اعتراضات کرنا شروع کر دو، جس اعتراض کا نہ سر ہو نہ پیر ہو وہ اعتراض کر دو۔ جہاں کہیں پہ بھی دین کی اور حق کی بات کہی جا رہی ہوگی وہاں پہ ایسے اعتراض کرنے والے اٹھیں گے۔ یہ قرآن کریم کا طرز ہے۔ چنانچہ اعتراض کیا کیا؟ اعتراض یہ کیا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مختلف قسموں کی مثالیں بیان کی ہیں، جیسے کہیں پر مکھی کی مثال بیان کی، کہیں پر مچھر کی مثال کو بیان فرمایا، ایک جگہ پر مکڑی کے جالے کی مثال بیان فرمائی، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا معبود بناتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے مکڑی کا جالا ہوا کرتا ہے۔ مکڑی کے جالے کے ساتھ ان کی مثال کیوں دی؟ مفسرین نے کہا کہ مکڑی جو ہے وہ جالا کسی اور چیز سے نہیں بناتی، باہر سے تنکے لا رہی ہو، کوئی چیز لا رہی ہو اس سے جالا بناتی ہو، ایسا نہیں کرتی، بلکہ اپنے پیٹ سے ہی ایسا مادہ نکالتی ہے جس سے وہ جالا بنایا کرتی ہے۔ تو مشرکین جو ہوتے ہیں، جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں، بدعات پھیلانے والے ہوتے ہیں، یہ کہیں قرآن و سنت سے باہر سے چیزیں نہیں لے کے آتے، بلکہ اپنے پیٹ سے چیزوں کو پیدا کرتے ہیں، خود ہی نئی نئی چیزوں کو لے کے آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے مکڑی کے جالے کی مثال یہاں پر بیان فرمائی۔ تو ان مشرکین نے، ان اعتراضات کرنے والوں نے اعتراض یہ کیا کہ اگر یہ واقعی اتنی بڑی ذات کا کلام ہے کہ جس ذات کی آپ یہ صفات بیان کر رہے ہیں، جو اتنی بڑی ذات ہے، تو اتنی بڑی ذات اور اتنی حقیر سی چیزوں کی مثالیں قرآن کریم میں بیان کرے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ رب العزت نے اس اعتراض کا یہاں سے جواب شروع فرمایا۔ چنانچہ فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ رب العزت فرماتا نہیں ہے کہ ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، کہ تمہارے سامنے کوئی مثال، مکھی کی کوئی مثال، کوئی مچھر کی مثال تمہارے سامنے پیش کرے، فما فوقها، یا مچھر سے بھی حقیر کسی چیز کی مثال کو بیان کرے۔ اللہ رب العزت سے شرماتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس چیز کے ساتھ مشابہت اختیار دینی ہے، جس چیز کی مثال بیان کی جا رہی ہے، وہ چیز بھی تو حقیر سی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی ذات کو شریک کرنا یہ تو بہت حقیر سا کام ہے، تو اس کام کی مثال بھی کسی حقیر ہی سی چیز کے ساتھ دی جائے گی، کسی بڑی چیز کے ساتھ تو نہیں دی جائے گی۔ لہٰذا اللہ رب العزت ایسی مثالیں بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس بے شک جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ کلام برحق ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، ان کے پروردگار کی طرف سے یہ کلام نازل ہوا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ کیا کہتے ہیں؟ فَيَقُولُونَ، وہ یہ بات کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ کی ان مثالوں کو بیان کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی حقیر سی چیزوں کی مثالیں اللہ رب العزت کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے، یضل بہ کثیرا، بہ اس قرآن کریم کے ذریعے سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کریم کے ذریعے سے بہت سارے لوگ ہدایت بھی حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات پتہ چلی کہ قرآن کریم تو ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے ہے، قرآن کریم ہدایت نامہ ہے، مگر اس سے ہر شخص ہدایت نہیں حاصل کر سکتا۔ معلوم ہوا کہ جس کے دل کا برتن درست ہوگا وہ اس قرآن کریم سے ہدایت حاصل کر سکے گا، اور جس کے دل کا برتن درست نہ ہو، دل کے اندر ہدایت حاصل کرنے کی نیت ہی نہ ہو،
دل کے اندر ہدایت کی طلب ہی موجود نہ ہو، وہ اس قرآن کریم سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس قرآن کریم ہی کے ذریعے سے وہ گمراہ کن باتوں کے اوپر لگ جاتا ہے۔ تو صرف ہدایت نامے کا اپنے پاس ہونا یہ کافی نہیں ہے، ہدایت نامے کو صرف سمجھ لینا کافی نہیں ہے، اس ہدایت نامے کو طلب کی نیت کے ساتھ، ہدایت کی نیت کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے۔ ہم اور آپ الحمدللہ ہر ہفتے یہاں آ کے بیٹھتے ہیں، قرآن کریم کو سمجھنے کی نیت سے بیٹھتے ہیں، یہ نیت بھی ساتھ میں اپنی ہر مرتبہ اس بات کو دہرائیں، اس نیت کا ہر وقت پہ استحضار کریں کہ ہم یہاں پر آ کے جو بیٹھے ہیں حقیقتاً ہم اللہ رب العزت سے ہدایت کو طلب کرنے کے لیے آ کے بیٹھے ہیں، اس قرآن کریم کے ذریعے سے ہدایت کو طلب کرنے کے لیے آ کے بیٹھے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کریم کے ذریعے سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت پا لیتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اس قرآن کریم کے ذریعے سے جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ تو فاسق و فاجر قسم کے لوگ ہیں۔ فاسق سے کیا مراد ہے؟ فاسق سے مراد نافرمان آدمی، نافرمان قسم کے لوگ جو حق کو نہیں مانتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی مثال کیا ہے؟ ان کی کیا صفات ہیں؟ پیچھے اللہ رب العزت نے منافقین کی صفات کو بیان فرمایا، یہاں سے آگے اللہ رب العزت نے 3 صفات بیان فرمائیں کہ جو صفات فاسقین کی ہیں، جو شخص فسق و فجور میں لگا ہو، فاسق آدمی ہو، اس کی نشانیاں اللہ رب العزت نے بیان فرمائیں۔ اس کو بھی سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں، اور اس بات کو ذرا ٹٹولیں اپنے اندر، اپنے گریبان میں جھانکیں، کہیں اللہ نہ کرے ہمارے اندر یہ تینوں صفات تو نہیں پائی جا رہی، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان میں سے ایک صفت بھی ہمارے اندر پائی جا رہی ہو۔ جس کے اندر ایک صفت ہے تو وہ 1 درجے کا فاسق، جس کے اندر 2 وہ 2 درجے کا، جس کے اندر 3 اس کے اندر 3 درجے کی پوری فسق و فجور کی جو علامتیں ہیں وہ ساری کی ساری پائی جا رہی ہیں۔ لہٰذا ایسے شخص کو خوب ڈرنا چاہیے۔ پہلی صفت اللہ رب العزت نے فرمائی الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت سے وعدہ کرنے کے بعد اس کو پکا کیا اور پھر وعدے کو پکا کرنے کے بعد اس وعدے کو توڑ دیا۔ یہ وعدے سے مراد کون سا وعدہ ہے؟ مفسرین نے یہاں اس کی 2 تشریحات کی ہیں کہ وہ کون سا وعدہ ہے جو اللہ سے کیا تھا، اس وعدے کے بعد اس کو توڑ دیا۔ پہلا فرمایا کہ یہ تو اس سے مراد ہے جس کو عہد الستو کہا جاتا ہے، الستو کا وعدہ۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے تمام کے تمام انسانوں کی روحوں کو عالم ارواح کے اندر جمع کیا، اور سب کو جمع کرنے کے بعد ان سے ایک وعدہ لیا، ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا حقیقی پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا، سب کے سب نے ایک ساتھ کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، ہم آپ ہی کو اپنا معبود مانتے ہیں، ہم آپ ہی کو اپنا پروردگار مانتے ہیں، ہم آپ ہی کو اپنا پالنے والا مانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے ہم نے عہد کیا تھا کہ ہم اے اللہ ہم آپ ہی کو اپنا حقیقی معبود مانتے ہیں۔ اب جب یہ وعدہ کر لیا تھا، اس وعدے کو کرنے کے بعد اس دنیا کے اندر آنے کے بعد بہت سارے لوگ اس وعدے کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئے۔ یہ وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے کو اس دنیا کے اندر آنے کے بعد توڑ دیا۔ تو لہٰذا یہ فاسقین اور فاجرین کی پہلی نشانی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت سے انہوں نے وعدہ کیا، اس وعدے کو پختہ کیا کہ ہاں اے اللہ ہم آپ ہی کو اپنا معبود مانتے ہیں، پھر اس کے بعد دنیا میں آنے کے بعد اس وعدے کو توڑ دیا۔ اس کے اوپر ایک اعتراض معترضین کی طرف سے اٹھتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے اللہ نے یہ وعدہ کیا، ہمیں تو یہ بات یاد نہیں ہے، یہ وعدہ اللہ نے ہم سے کیا، ہمیں تو یہ بات یاد نہیں ہے کہ اللہ نے کب یہ وعدہ کیا، اگر وعدہ کیا ہوتا تو یہ تو ہمیں یاد ہوتا۔ ان سے جواب یہ دیا جاتا ہے بھائی ہمارے حال تو یہ ہے کہ ہمارا حافظہ تو انتہائی کمزور ہے، کل کی بات یاد نہیں رہتی۔ اگر اس مجمع میں کسی سے پوچھا جائے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو لفظ امی کس نے سکھایا تھا، کہاں پر، کس وقت پہ سکھایا تھا،
وہ بتا سکتا ہے؟ آپ کو لفظ ابو جو سکھایا تھا وہ کس نے سکھایا تھا؟ سب سے پہلے کہاں پر سکھایا تھا؟ تو یہ تو بہت تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، سینکڑوں سال پہلے، کروڑوں سال پہلے اللہ رب العزت نے ایک وعدہ لیا. جب پچھلے دنوں سہیل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ وعدہ مجھے یاد ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سے لیا تھا. تو بہرحال پہلا قول اس بارے میں یہی ہے کہ یہ الستو کا وعدہ جو اللہ رب العزت نے پوری انسانیت سے لیا تھا، اس وعدے سے مراد وہ وعدہ ہے. کسی کو بھی دنیا کے اندر شریک نہیں کرتا عبادت کے اندر. اور اے اللہ، آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنا رسول، اپنا نبی، اپنا آخری نبی مانتا ہوں. تو یہ ایک وعدہ ہے جو ہر شخص نے اللہ رب العزت سے کیا. لہٰذا اس وعدے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکموں کی فرما برداری کی جائے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلا جائے. اب اگر کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نقش قدم ہیں، جو ان کی سنتیں ہیں، ان سے روگردانی اختیار کرتا ہے، تو اس شخص نے اللہ سے کیے ہوئے اس وعدے کو پکا کرنے کے بعد توڑ دیا. اللہ رب العزت نے نشانی بتائی ان لوگوں کی جو فاسق اور فاجر کہلاتے ہیں. تو پہلی نشانی کہ اللہ سے وعدے کو پکا کرنے کے بعد اس وعدے کو توڑ دینا. دوسری نشانی فرمائی وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ان چیزوں کو توڑ دیتے ہیں. اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ان چیزوں کو توڑ دیتے ہیں. کیا معنی؟ بعض رشتے ایسے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو جوڑنے کا حکم دیا، جس کو کہا جاتا ہے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا، کہ انسان اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنے والدین سے، اپنے عزیز اقارب رشتہ دار، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے دوستوں سے صلہ رحمی کرے، ان کے ساتھ تعلقات کو نبھائے، ان کے ساتھ تعلقات قائم کرے. اب اگر کوئی شخص اس کے مقابلے میں قطع رحمی کرتا ہے، ان کے ساتھ تعلقات کو توڑ دیتا ہے، بات چیت کرنا بند کر دیتا ہے، تو اس کی نہیں، گویا اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا اس نے اس چیز کو توڑ دیا. اور آج یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا ناسور بنتا جا رہا ہے. جس کو دیکھو وہ کسی سے ناراض، بیٹا باپ سے ناراض، بیٹا ماں سے ناراض، بھائی بھائی سے بات چیت نہیں کرتا. ہمیں ایک مرتبہ ایک صاحب سے ملنے کا موقع ملا، وہ بڑے مزے سے کہنے لگے، جی کئی سال گزر چکے ہیں میری اپنے باپ سے بات چیت نہیں ہے. اس کو جب بھی مجھے کوئی بات کہنی ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی مجھے نہیں کہتا، کسی اور کو کہہ دیتا ہے، وہ مجھے آ کے پیغام دے دیتا ہے. یہ فخر سے بتا رہے ہیں باپ سے سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، کئی سال گزر گئے، بات چیت ہی نہیں ہے. اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا اس چیز کو توڑ دیا. آج پڑوسی دوسرے پڑوسی کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں، سلام کرنے کو ایک دوسرے کو آر سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کو آر سمجھتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جس شخص نے 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ قطع تعلقی کی، جس شخص نے 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی کے ساتھ قطع تعلقی کی اور اس حال میں اس کو موت آ گئی، دخل النار، وہ شخص جہنم کے اندر داخل ہو گیا. اب چاہے کتنی تسبیحات پڑھتا پھر رہا ہو، کتنی ہی نمازیں پڑھتا پھر رہا ہو، صف اول کا نمازی ہو، لوگ اس کو بہت زیادہ دیندار کہہ رہے ہوں، دینی حال ہو لیا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اگر اس نے قطع تعلقی کا جرم کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص جہنم کے اندر جائے گا. ایک اور حدیث مبارکہ میں اسی مضمون کو بیان فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا، لوگوں سے رشتوں کو توڑ دینے والا، یہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے ایک اور حدیث مبارکہ میں، یہ بھی ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص نے اپنے بھائی سے 1 سال تک بات چیت کو چھوڑے رکھا، جس شخص نے 1 سال تک اپنے مسلمان بھائی سے بات چیت کو چھوڑے رکھا، یہ اس کا یہ عمل
قتل اس اپنے بھائی کے قتل کر دینے کے مترادف ہے، گویا اس شخص نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کو آج کتنا بڑا جرم ہم سمجھتے ہیں، لیکن کسی مسلمان بھائی سے بات چیت کو چھوڑ دینا، اس کو ہم جرم ہی نہیں سمجھتے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ مردوں کے اندر بھی جرم پایا جاتا ہے، عورتوں میں جرم زیادہ پایا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے حسد کرنے لگ جاتی ہیں، اور اس حسد کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا ہی چھوڑ دیتی ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کسی مجلس میں بلایا جاتا تھا اور ان سے کہا جاتا تھا کہ حضرت آپ ذرا آ کر یہاں پر دعا فرما دیں، برکت ہو جائے گی، تو فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر اس مجلس کے اندر کوئی قطع تعلقی کرنے والا ہے تو میں دعا نہیں کرتا، جو قطع تعلقی کرنے والا ہے وہ شخص میری مجلس سے اٹھ جائے۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس شخص کو اپنی مجلس میں بٹھانے کو تیار نہیں، سوچیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ایسے شخص کی سفارش کریں گے؟ ہم تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی تمنا لیے دنیا کے اندر بیٹھے ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے افراد کو اپنی مجلس سے اٹھا دیا کرتے تھے، ہماری مجلس میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہو تم۔ آج کی اس مجلس میں، اس درس قرآن کی اس مجلس میں ہم اس بات کی نیت کریں، آج ہی کے دن اگر ہمارا کسی کے ساتھ قطع تعلقی کا گناہ ہم نے کیا ہوا ہے، کسی کے ساتھ ہم نے رشتے ناطے کو توڑا ہوا ہے، آج ہی کے دن ہم اس سے صلح کریں گے، آج ہی سے اپنے اس کے ساتھ رشتے کو دوبارہ سے جوڑیں گے۔ اگر ہم نے یہ رشتہ آج ہی کے دن جوڑ لیا، سمجھ لیں کہ اس درس قرآن میں آنے کا فائدہ ہو گیا۔ اور اگر ہم یہ رشتہ نہ جوڑ سکے، یہاں سے ایسے ہی اٹھ کے چلے گئے اور قطع تعلقی کا گناہ اپنے نام اعمال میں برقرار رکھا، واقعتاً سمجھ لیں کہ قرآن کریم ہمارے دلوں پہ اثر نہیں کر رہا۔ جس کسی کے ساتھ بھی بات چیت بند ہے، جس کسی کے ساتھ بھی کسی بھی قسم کی ناراضگی ہے، اس ناراضگی کو ختم کر لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ، جو تمہارے ساتھ توڑنے کی کوشش کرے تم اسی کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اسی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرو۔ ادنا درجہ جوڑنے کا یہ ہے کہ انسان سامنے والے کو سلام کر لے، اگر وہ سلام کا جواب دیتا ہے بہت اچھا، نہیں دیتا تو یہ سلام کا جواب نہ دینے کا وبال اس شخص کے اوپر ہے، آپ بری ذمہ ہو گئے، آپ قطع تعلقی کرنے کے جو حکم ہے اس حکم سے باہر نکل گئے، آپ صلہ رحمی کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ تو بہرحال فاسقین کی دو نشانیاں یہ بیان ہو گئیں۔ پہلی نشانی، اللہ رب العزت سے کیے ہوئے عہد کو پکا کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، اور دوسری نشانی، جن رشتوں کو اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم دیا ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اور تیسری نشانی، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں۔ زمین میں فساد دو طرح سے مچایا جاتا ہے۔ ایک فساد مچانے کا طریقہ تو یہ ہے کہ انسان چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، زنا کر دے، قتل کر دے کسی کا، یہ بھی زمین میں فساد مچانا ہے۔ اور ایک اور قسم کا زمین پہ فساد مچانا ہے، اور وہ ہے اکنامکلی زمین پہ معاشرے کو ان بیلنس کر دینا، معاشرے کے اندر، معیشت کے اندر کسی بھی طریقے سے معیشت کو نقصان پہنچانا۔ کیسے؟ سود کھانا، سود کا کاروبار کرنا، جھوٹ بول کر کوئی چیز بیچنا یا خریدنا، اسی طریقے سے ملاوٹ کر کے کسی چیز کا بیچنا، یہ سارا کا سارا زمین کے اندر فساد مچانے کے اندر ہے۔ دنیا کے اندر کسی کے عیب نکال کر دنیا والوں کے سامنے پھیلا دینا، یہ بھی دنیا میں فساد مچانے کی طرز پہ ہے۔ ساری کی ساری چیزیں زمین کے اندر فساد مچانا کہلاتی ہیں۔ تو یہ تین عادتیں جس شخص کے اندر ہیں اس کے اندر فسق و فجور والی عادتیں پائی جا رہی ہیں۔ پہلی عادت کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پختہ کرنے کے بعد اس وعدے کو توڑ دے۔ دوسری علامت، جن رشتوں کو اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم دیا ان رشتوں کو توڑ دے۔ اور تیسری علامت کہ زمین کے اندر فساد مچاتا پھرے۔ اللہ رب العزت نتیجہ بیان فرماتے ہیں، اولئک ھم الخاسرون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سراسر خسارے کے اندر ہیں، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہیں جو اس قسم کی علامتیں اپنے جن کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آگے اللہ رب العزت پھر توحید کی دعوت ایک اور انداز سے دیتے ہیں،
فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کو جھٹلاتے ہو، تمہارا حال کیا ہے، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم بے جان تھے، تمہارے اندر جان نہیں تھی، اللہ رب العزت نے تمہیں زندہ فرمایا۔ ماں کے رحم کے اندر 40 دن تک تم نطفے کی مانند پڑے رہے، ایک گندی بوند کے مانند پڑے رہے، ایسی بوند کہ اگر کسی شخص کے ہاتھ پہ لگ جائے وہ ہاتھ ناپاک، کپڑوں پہ لگ جائے وہ کپڑا ناپاک۔ انسان اپنی حقیقت کو تو پہچانے نا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم ایک بوند کی مانند تھے، اس بوند سے ہم نے خون کا لوتھڑا بنایا، پھر اس خون کے لوتھڑے سے ہم نے اس کے اوپر گوشت کو چڑھایا، گوشت چڑھانے کے بعد اس میں ہڈیوں کو پیدا کیا، 4 مہینے اس پورے پروسیس کے اندر گزر گئے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہارے اندر روح کو ڈالا، اس روح کو ڈالنے کے بعد 5 مہینے تم اس ماں کے پیٹ کے اندر رہے۔ 5 مہینے جب تم اس ماں کے پیٹ میں رہے تو وہاں تمہیں ہوا بھی ملتی رہی، خوراک بھی ملتی رہی۔ آپ ذرا غور کریں، اندازہ لگائیں، انسان سوچے تو حیران ہوتا ہے، اتنی چھوٹی سی اتنی تنگ جگہ کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا، وہاں خوراک کا بھی انتظام ہے، وہاں ہوا کا بھی انتظام ہے۔ جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد آپ اس کو کسی باکس کے اندر کسی چھوٹی سی جگہ پہ رکھ دیں جہاں ہوا نہ آ رہی ہو، ہر کوئی کہے گا کہ بھائی اس بچے کا دم گھٹ جائے گا، اس کو گرمی لگے گی۔ آپ اگر سوچیں اور غور کریں کہ کچھ عرصہ پہلے، تھوڑے ہی ٹائم پہلے یہ اس سے بھی چھوٹی جگہ کے اندر موجود تھا، وہاں پر بھی ہوا جانے کا کوئی انتظام تو نہیں تھا، وہاں پر بھی خوراک کا بظاہر تو کوئی انتظام نہیں تھا۔ کون ذات تھی جو وہاں پر اس کو خوراک دے رہی تھی؟ کون ذات تھی جو وہاں پر اس کو ہوا پہنچتکم؟ پھر اللہ رب العزت تمہیں دوبارہ موت عطا فرمائے گا۔ ثم یحییکم، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت تمہیں دوبارہ زندہ فرمائے گا قبر کے اندر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یعاد روحہ فی جسدہ، انسان کی روح کو اس جاؤ گے، تو جب اللہ رب العزت کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہاں پر تمہارا حساب کتاب ہوگا، وہاں سارا کا سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر تم نے کیا اعمال کیے، سارے کے سارے اعمال تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ بے خبر تجھ کو کیا خبر ہے، پتہ کون ہے، جب تو لیں گے عمل اس دن پتہ چلے گا کہ کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کے ہاں تمہیں قیامت کے دن لوٹایا جائے گا، تم اس کے پاس پہنچو گے، وہاں پر تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔ آگے اللہ رب العزت پھر اپنی نشانی بیان فرماتے ہیں، اپنی صفات کو بیان فرماتے ہیں کہ ان صفات کے اندر انسان غور کرے، اللہ رب العزت کو پہچانے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ هو الذی، اللہ کی ذات وہ ذات ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ سارا کا سارا پیدا کیا، کس کے لیے؟ لکم، تمہارے لیے پیدا کیا۔ زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اللہ نے پیدا کیا، اس زمین کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اس آسمان کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب پیدا کس کے لیے کیا ہے؟ تمہارے فائدے کے لیے، کہ تم اس سے فائدہ اٹھا سکو۔ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ اس کے بارے میں آج 1400 سال کے بعد آج کی موسٹ ماڈرن سائنٹیفک ریسرچ کیا کہتی ہے، ذرا اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات سن لیجئے۔ ہم جس کہکشاں کے اندر ہیں، جس گیلیکسی کے اندر ہم ہیں، اس کو کہا جاتا ہے ملکی وے گیلیکسی۔ اس طرح کی اور بھی مختلف کہکشائیں ہیں جس کے اندر مختلف قسم کے سیارے موجود ہیں، ان میں سے ایک کہکشاں یہ ہے جس کے اندر ہم موجود ہیں، اور اس کے اندر یہ مختلف قسم کے سیارے موجود ہیں، ان میں سے ایک سیارہ زمین ہے۔ یہ سارے کے سارے سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں، اور زمین کا سورج کے ساتھ جو نسبت ہے، اس نسبت کو عام طور پہ سمجھنے کے لیے یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ جو نسبت اس ہاتھ کو اس پوری کی پوری مسجد کے ساتھ ہے۔ اگر یہ زمین ہے تو یہ جتنی بڑی پوری کی پوری مسجد ہے، اتنا بڑا پورا کا پورا سورج ہے۔ یہ سارا کا سارا ایک کہکشائیں، ایسی اللہ رب العزت نے سینکڑوں کہکشائیں بنائی۔ زمین وجود میں کیسے آئی؟
تو آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ جی مختلف قسم کے اسٹارز تھے، ستارے تھے، وہ سارے کے سارے آپس میں ایک دائرے کے اندر گھوم رہے تھے. گھومتے گھومتے وہاں پر ایک ستارہ تھا، اس کا نام تھا سپر نووا. وہ ستارہ ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا. اس کے پھٹنے کو وہ کہتے ہیں جی یہ بگ بینگ ہوا، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا. اس دھماکے کے اس پھٹنے کی وجہ سے مختلف قسم کی گیسز نکلیں اور ان گیسز نے آپس میں ریئیکشن کیا. اس ریئیکشن کی وجہ سے دو چیزیں ہوئیں. کچھ گیسز تھیں آکسیجن، نائٹروجن، مختلف قسم کی گیسز تھیں جو مل کر اوپر کی طرف چلی گئیں، اور کچھ گیسز تھیں جو نیچے کی طرف آئیں اور آنے کے بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا انڈا نما ایک چیز بنائی جس کو انہوں نے نام لیا مائنیوٹ کاسمک ایگ. یہ ایک بہت چھوٹا سا انڈے کی مانند ایک چیز تھی. اب اس کے اوپر ایک گریویٹیشنل فورس لگی، کشش ثقل. گریویٹیشنل فورس یا کشش ثقل اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہم اگر کوئی چیز اوپر سے چھوڑیں وہ چیز فوراً نیچے گر جاتی ہے. زمین کے اندر ایک کشش ہے جو اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، ایک طاقت ہے. تو اس طاقت کی وجہ سے وہ انڈا نما جو چھوٹی سی چیز تھی اس نے چاروں طرف سے پھیلنا شروع کیا. وہ پھیلتی گئی پھیلتی گئی پھیلتی گئی، اتنی پھیلی کہ وہ ساری کی ساری زمین کہلائی. اب یہ جو زمین تھی، یہ زمین کسی چیز کے اوپر نہیں تھی بلکہ ہوا میں معلق تھی. لہٰذا ہوا میں معلق ہونے کی وجہ سے یہ ڈگمگانے لگی، ہلنے لگی. اللہ رب العزت نے اس کے اوپر پہاڑوں کو پیدا کیا. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، ہم نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو میخوں کی صورت میں گاڑ دیا. ان تمید بہم، تاکہ یہ ڈگمگائے نہ بلکہ تم اس کے اوپر سکون سے چل سکو. تو یہ تو ہے ماڈرن سائنٹیفک ریسرچ. وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی یہ زمین اور آسمان ایک تھا، ملاوا تھا، ایک ستارے کی مانند تھا. وہ پھٹا اور یہ آپس میں ٹوٹ گئے، اور ٹوٹنے کے بعد ایک انڈے کی صورت بن گئی. اس سے پھر یہ پھیلے، اور پھیلنے کے بعد پھر یہ زمین بنی اور اس کے اوپر آسمان بنا. یہ آج 1400 سال کے بعد آج کی سائنس کہہ رہی ہے. اور اللہ کا قرآن 1400 سال پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، بے شک یہ آسمان و زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے، ہم نے ان کو پھاڑ کر الگ کر دیا. 1400 سال پہلے قرآن کریم نے جو بات کہی، آج کی ماڈرن سائنس وہی بات کہا کرتی ہے. تو بہرحال اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے کتنا بڑا نظام ہمارے لیے پیدا فرمایا. ثم استوى الى السماء، پھر اللہ رب العزت آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے، آسمانوں کو درست کیا. فسواہن 7 سماوات، 7 آسمانوں کو ایک کے اوپر ایک درست فرمایا. 7 زمینیں بنائیں، پھر اس کے اوپر 7 آسمان بنائے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 73 برس کا فاصلہ ہے. یعنی انسان 73 برس چلتا رہے ایک گھوڑے کے اوپر تو جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا اتنا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے. پھر پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان بھی 73 برس کا فاصلہ ہے. دوسرے آسمان اور تیسرے آسمان کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے. یعنی ہر آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. پھر 7ویں آسمان کے اوپر فرماتے ہیں کہ 8 فرشتے ہیں. 8 فرشتے ہیں، ہر فرشتے کی چوڑائی اتنی ہے جتنی آسمان و زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے، اور اس کی لمبائی بھی اتنی ہے جتنی آسمان و زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے. اتنے بڑے بڑے 8 فرشتے ہیں. ان 8 فرشتوں نے ان 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے. تو یہ پوری کی پوری کائنات، ہم اگر غور کریں کتنی بڑی کائنات ہے، یہ ساری کی ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ رب العزت یہ ساری حقیقت ہمارے سامنے بیان فرما کے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں، میں اس پوری کی پوری کائنات کا مالک، میری ذات کی ذرا حقیقت کو تو پہچانو. پھر ذرا سوچو کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کی پہ ایمان لانے کو کیسے جھٹلا سکتے ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے میرے سامنے؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. قیامت کے دن تمہیں اسی کے پاس لوٹنا ہے. تو بہرحال
هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے نازل فرمایا، وہ سب کا سب تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، اللہ رب العزت نے 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ وہو بکل شیء علیم، وہ ذات ہر چیز کو جاننے والی ہے، وہ ہر چیز کو خوب بہترین طریقے سے جانتی ہے، لہٰذا قیامت کے دن وہ ذات تمہارا حساب کتاب کرے گی۔ جب اللہ رب العزت قیامت کے دن تمہارا حساب کتاب کریں گے تو وہ ذات علیم ذات ہے، خوب جاننے والی ہے، ہر چیز کو وہ جانتی ہے، لہٰذا کوئی چیز بھی اس سے چھپ نہیں سکتی ہے۔ آج تمہارے پاس وقت ہے، لہٰذا اس بات کی ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اس بات کو پہچانو، سمجھو اس بات کو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں جو پیدا کیا اپنی وحدانیت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لاؤ، اللہ رب العزت کو ایک اکیلا معبود مانو اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نقش قدم پہ چلو۔ اللہ رب العزت تمہارے لیے قیامت کے دن حساب کتاب کو آسان فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب جلال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔